سادتنا وکبراءنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ ہائی لائٹ کیجئے اس حصے کو۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے نا سادتنا، تو یہاں سید کا لفظ اندر چھپا ہوا ہے، شکل بدل گئی نا، جمع بھی آ رہا ہے ویسے بھی، سید سے جمع۔ کیا پتہ چلا؟ بڑے کون ہوتے ہیں؟ بڑے ملا، جن سے ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، جن سے ہم امپریسڈ ہوتے ہیں۔ سادتنا سید۔ آج دنیا میں ہمارے بڑے کون ہیں؟ ٹرینڈ سیٹرز، میڈیا پرسن، ماڈلز، فیشن ڈیزائنرز، پورے معاشرے کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والے۔ ہاں، شرٹ اپ شرٹ اپ، شرٹ ڈاؤن شرٹ ڈاؤن، سلیوز کٹ سلیوز کٹ، ٹراؤزر کٹ ٹراؤزر کٹ، وہ جو فیشن پریڈ چلتی ہے ہم آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں ان کے پیچھے، اور وہاں جا کے روئیں گے لوگ، دیکھ لیجئے۔ عقل استعمال کیے بغیر کسی کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح سید کے لفظ کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ سید اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے، حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے عرض کیا آپ ہمارے سید ہیں؟ آپ نے فرمایا تو سید تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا آپ فضیلت میں ہم سے افضل ہیں اور ہم سے عظیم تر ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو وہ کہو، یا اپنی بات کا کچھ حصہ کہو اور شیطان تمہیں باتیں بنانے پر دلیر نہ بنا دے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4673۔ یہ ہے ریفرنس جس میں اللہ کے لیے نام السید آیا۔ اس سے بہت بڑی بات سمجھ آ رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ ساتھی جو بڑی محبت، بڑے پیار اور ادب کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، ان کو اس حدیث پہ غور کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے غلو کر جاتے ہیں، تو کچھ ایسی ہی بات ہونے لگی تھی تو آپ نے روک دیا، بس جتنی بات کہہ رہے اتنی کہو۔ یعنی کبھی کبھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر یا اس سے بھی کے اوپر کرتے ہیں۔ مثلا کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، کعبے کا بھی کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس سے اللہ کے نبی نے روکا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے 5875، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کو میرا بندہ نہ کہے، یعنی عبدی، میرا بندہ، یہ فلاں میرا بندہ۔ اچھا ہمارے کلچر میں تو خواتین کو کہتے ہیں، شوہر کو نہیں کہتے اس کا بندہ۔ اللہ کے بندو وہ اس کا بندہ نہیں ہے، اور ویسے بھی شوہر آپ کے بندے نہیں بن سکتے، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں وہ وہی رہیں گے۔ ہاں، تو کسی کو مت کہے کہ یہ میرا بندہ، یہ فلاں کا بندہ۔ اللہ کے بندے ہم سارے۔ یہ دیکھیے یہ غیر محسوس طریقے سے ہم سے کبھی گستاخیاں ہو جاتی ہیں نا، اس طرح لوگ اللہ میاں کہتے ہیں، کلچرلی اچھا نہیں ہے، باقی اس کو آپ کوئی بہت فتوے پہ نہ لیں، لیکن مایوب انداز ہے کہنے کا اللہ کو اس طرح سے۔ بس تم اللہ کے بندے ہو، البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جوان، اور نہ غلام یہ کہے کہ میرا رب پالنے والا، البتہ میرا سید یعنی آقا کہہ سکتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا اس میں سے کہ کسی کو عبدی نہیں کہنا چاہیے اور کسی کو سیدی نہیں کہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ہمارا رب ہے، رب نہیں کہہ سکتے، ہاں سید کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ال لگ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 4673، آپ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اپنی قبر سے باہر آئے گا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے یہ ساری خبریں ہمیں دیتے تھے نا، تو دلیل موجود ہے، تو گویا کہ آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کو کہا جا سکتا ہے سید؟ یس کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں وہ، یعنی ایک عزت اور آنر کا مقام ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے 13069، ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے،
قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر سے زمین پھٹے گی اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ یعنی اب ریالٹی تو بتانی تھی نا، مراد یہ کہ میں کوئی سیلف پریز نہیں کر رہا۔ یہاں سے نوٹ کیجئے، کبھی کبھی بندے کو حقیقت حال دوسروں کو بتانی پڑتی ہے، تو تنگ دل لوگ یا دل میں حسد رکھنے والے کہتے ہیں یہ شاید اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ اپنی تعریف نہیں ہے یہ، اصل میں ضرورت کے تحت کسی سسٹم کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بارے میں خود ہی کہا تھا کہ میں ایک اچھا منی ٹیکر ہوں، یا میں مطلب حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں، تو کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت لیجئے مسند احمد سے 12393، اور آپ ذرا حدیثوں کے نمبر تو دیکھا کریں۔ آپ کہتے ہیں مسند احمد کی 25 جلدیں ہیں، 25، پوری ایک کمرے کی دیوار بنتی ہے، اور ایک ہی زندگی میں لکھ کر گئے ہیں۔ ہم پڑھ نہ سکے، ہم نے کبھی دیکھی بھی شاید ہی ہوں، اور وہ لکھ کر گئے ایک ایک لفظ، اور کوئی پریس اور میڈیا نہیں تھا۔ آج کے دور کی طرح ٹائپنگ نہیں تھی کہ کاپی اینڈ پیسٹ کر لو، نہ نہ نہ، 12393 کتنا بنتا ہے ذرا دیکھیں۔ ہاں، 12393 نمبر حدیث ہے، اور اس سے کتنی آگے اور بھی ہیں۔ اللہ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں کرے۔ اور راوی کون ہے؟ ابو بکرہ، یہ ابو بکر نہیں ہے، ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت حسن بن علی کود کر آپ کی کمر پر چڑھاتے، جیسے اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے کئی بار کیا۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نرمی سے اٹھتے تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا، اللہ کی قسم آپ جیسا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں ویسا کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ یعنی آپ اس بچے کے بڑے لاڈ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ دیکھیے حضرت حسن کے بارے میں یہ کتنی بڑی گواہی ہے، یعنی ان کے مناقب بیان کرنے میں کچھ بھی نہ کہا جائے، صرف ایک یہ حدیث بیان کر دیں تو بچپن سے ہی اللہ کے نبی نے ان کی بارے میں خوشخبریاں دی کہ یہ لیڈر بنیں گے۔ اس طرح مسند احمد کی روایت 8317، ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد نمودار ہوئے، سعد بن معاذ ان کا پورا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور انہیں اتارو، انہیں نیچے اتارو۔ حضرت عمر نے کہا ہمارا سید اور سردار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے عمر کا عقیدہ کتنا کلیئر ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں اتارو، پس انہوں نے ان کو اتارا، اور آپ نے فرمایا ساتھ ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ یہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر یہ ساری معاملات تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت سعد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو ان کی کلائی میں زخم لگا تھا غزوہ خندق میں، ان کی دعا پہ اللہ نے روک لیا تھا خون۔ کہتے تھے میں دنیا سے نہ جاؤں جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھوں، اور دیکھیے اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے پھر ان کا انجام کرایا، کیونکہ یہ ان کے جاننے والے تھے، دوستی تھی۔ انہوں نے کہا جو ہمارے معاملے میں ساتھ کہیں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ تو حضرت سعد نے جو کہا وہی اللہ کا فیصلہ تھا آسمانوں پہ۔ چلیے اب یہ ساری باتیں تو ہوئی، اب ایک اختلافی بات سمجھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ کیا کسی انسان کو سید کہہ سکتے ہیں؟ تو انسانوں کو سید کہنے کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ امام مالک سے اس حدیث کی بنیاد پر روکتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ایسا نہ کو، کیونکہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جب کہا نا کہ سید اللہ ہے، لیکن دوسرے نے انسانوں کو سید کہنے کی اجازت دی، یعنی دوسروں نے انسانوں کو سید کہنے کی اجازت دی، وہ کیا دلیل بناتے ہیں؟ یہی حضرت سعد انصار سے جو کہا کہ اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک یہ حدیث پچھلی والی سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ ابن قیم کہتے ہیں کیا پتہ چلا کہ اوپن ہارٹ کے ساتھ، کھلے ذہن سے، شرح صدر کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور سننی چاہیے۔ کسی ایک بات کو لے کر مرنے مارنے پہ تیار نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا علم لیتے جائیں گے نا آپ کے اندر رکھ رکھاؤ آئے گا، ڈیسنسی آئے گی، دوسروں کو برداشت کرنا آپ کو آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانوں کو پھر سید کہہ سکتے ہیں، یہ مراد ہے انت سیدی۔ اب ہم تو کہتے نہیں ہیں نا، اردو میں بولتے ہیں، اگر عرب ہوں گے تو کہتے تھے یا سیدی او میرے سردار، یا حدیث میں بھی آپ کو بلکہ بعد میں محدثین اور جو علم سیکھنے سکھانے جاتے تھے ایک دوسری جگہ تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا، بخاری کی روایت ہے 2549، کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے سید کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔
تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جب اس میں کہہ دیا تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور عمل کا نقطہ لکھیے کہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ اچھا رکھیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ بھی اچھے رہیں۔ یہ نہیں کہ اندر سے جڑیں کاٹ دیں اور منہ پہ آپ تعریفوں کے گن گا دیں۔ کئی جگہ دنیا میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے، کیونکہ لوگ اپنے فائدے نکالنے کے لیے یا بڑے بننے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، لیکن دل میں بغض یا کینہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے کیا سید ایسا سردار اور مالک کہ اپنی رعیت کا یعنی مخلوق کا بہترین خیال رکھنے والا، گڈ ٹیک کیئرر۔ پھر اسی طرح اللہ کی سلطنت اور حکومت میں کوئی کمی نہیں۔ السید وہ ہے جو بے پرواہ ہے، کوئی کمی اس کے دکھتی ہے؟ ہر جگہ اضافے ہی اضافے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم نے تو سیکھ لیا، مان لیا، اللہ کے بارے میں تو جان لیا، اب ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلق جوڑے، یا کوئی ذکر اذکار ہے تو اس میں پھر وہی دعا جس میں سارے ہی اسماء الحسنی فٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک۔ دیکھیں آپ اپنے عبد ہونے کا احساس دلاتے ہیں سید کو، اپنے باپ کے اپنی ماں کے عبد ہونے کا احساس، کیونکہ اللہ ہمارا سردار ہے۔ ناصیتی بیدی کا ہم نے پڑھ لیا، ہمارے تقدیروں کے فیصلے وہ کرتا ہے، تو گویا کہ ہم کہتے ہیں ہماری پیشانیاں تیرے سامنے ہیں۔ ما دن فی حکموں کا، تیرا حکم میرے بارے میں چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤ کا، تو نے میرے پہ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ نہیں کہ تو نے مجھے اچھی شکل نہیں دی اور مجھے مال نہیں دیا، نہ۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے نفس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی بندے کو اپنے لیے کوئی نام اچھا لگتا ہے نا، تو وہ کہا کہ اللہ جو آپ کو نام اچھا لگتا ہے میں آپ کو اس سے پکارتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کو بھی اپنی مخلوق میں سے سکھا دیا۔ او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر تو نے اس کو چوز کیا یا جس کو ترجیح رکھ دی اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کی، یعنی کسی کو نہیں بتایا، پسند نہیں کیا آپ نے بتانا۔ کر کیا؟ انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ حسن المسلم کی 120 دعا ہے، اب تو یاد کر ہی لیجیے، اتنی دفعہ یہ آ گئی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو یاد کر کے اس کو سامنے رکھ کے پڑھیے کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم کا علاج اور میری فکر کا تریاک بنا دے۔ تو سید سے متعلق موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، چونکہ اللہ ہمارا حقیقی سردار اور مالک ہے، تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کیجیے۔ پھر خوشی سے اللہ کے احکامات پر عمل کریں، عاجزی کے ساتھ، یہ نہیں کہ لو پھر نماز پڑھے، لو مولوی صاحب پھر بول پڑے، ہائے پھر جائیں، کتنے مزے میں تھے گھر میں، ہائے اب اسکول جانا پڑے گا، ہائے اب مسجدیں کھل گئیں اب جانا، کتنا مزہ تھا جمعہ بھی نہ پڑھو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ ایسے مزے کسی کو نہ دے۔ پھر اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، بخشش اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی یہ چیزیں، یعنی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گناہ بخشے گا، ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سے آقا کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچیں، کسی اور کو یہ اہمیت نہ دیں۔ یاد رکھیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سید مانتے ہوئے اس کے ہر حکم کی تعمیل میں کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کریں اپنی مرضی۔ جیسے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو جنت سے نکال دیا گیا، کیا اب ہمارے لیے قانون بدل جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اس طرح دنیاوی سرداروں کی تابع داری بھی کرے، اولی الامر منکم کے تحت، یعنی حکمرانوں کی، اور اسی طرح جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی، جو آپ سے بڑا ہے، جدھر بھی آپ کو کوئی رولز دیے جاتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے، آپ سے کوئی وعدہ لیا جاتا ہے، کوئی پلیج لیا جاتا ہے، تو اس کو فلفل کرنا فرض ہوتا ہے۔ پھر اس طرح دنیاوی طور پر جو رتبے میں بلند ہیں ان کی عزت کیجیے۔ آپ کو ان سے کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن یاد رکھیے کبھی عزت والے کو بے عزت نہ کریں، وہ آپ کے مسلک سے ہے نہیں، وہ آپ کی جماعت سے ہے نہیں، آپ کے گروہ سے ہے نہیں، کبھی ڈونٹ میک فن آف اینی ون۔ یہ بھی ایک بڑی زبان کھلنے والی بات ہے کہ ہم ذرا کسی دوسرے مسلک کے استاد یا کسی عالم کو دیکھیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کسی مخلوق کی تابع داری خالق کی معصیت کی صورت میں نہیں کرنی، حتیٰ کہ شوہر کی بات، ماں باپ کی بات، بچوں کی بات،
بھائی بہن کی بات کہ اپنی نہیں ماننی اللہ کے سوا تو اور کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح کسی فاجر کے لیے سید کا لفظ استعمال کرنا معیوب ہے، یعنی کوئی ہے ہی برا تو اس کو سردار مت چوز کیجیے۔ سرداری کی ذمہ داری اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، کہیں آپ کو ذمہ دار بنا دیا ہے تو اسی وقت لیجیے جب آپ اس کے اہل ہیں۔ اور جو سرداری کی پوزیشن میں ہوں وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ سید کے سامنے جواب دہ ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا کو آپ سے پوچھ لے گا، کتنی کو رپورٹنگ کوئی نہیں کر سکتا، 100% کوئی نہیں کر سکتا، 20% بھی کر لے تو بڑی بات ہے، لیکن صرف اللہ کا خوف بندے کو سیدھا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں کسی کو سید اور کسی کو غلام بنایا کیوں اللہ نے؟ یہ کیا کیا کہ ایک سردار ہے تو ایک غلام ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے، ورنہ کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ دنیاوی طور پر شوہر بھی اپنی بیویوں کے سید ہیں، اس لیے عورتوں کو شوہروں کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی آپ مکہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ للسیدات، جی واش رومز کی طرف اشارہ ہو یا رستہ ہے چلنے کا تو سیدات کہتے ہیں، سیدہ۔ اور آخری بات جو میرے دل کی پکار ہے اس نام کے ساتھ، کیا آپ لیڈرشپ